جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کافی دیر سے ہمارے شہر پلسی کے مکاتب کے طلباء اور طالبات کے بہت دلچسپ پروگرام سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات تقریباً 3 گھنٹے سے اسی طرح سکون سے، دل جمعی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خوبی بہت کم نظر آتی ہے۔ لوگ تھوڑی دیر میں اکتا کر ادھر ادھر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے پلسی کے حضرات بہت سمجھدار لوگ ہیں، جو مغرب سے لے کر اب تک تقریباً 10:30 بج چکے ہیں۔ آپ لوگ بہت اطمینان سے سن رہے ہیں، صرف سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ بچوں کی اتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ایسی حوصلہ افزائی بہت کم نظر آتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان بچوں کو بنانے والے، پڑھانے والے معلمین حضرات، ان کے اساتذہ کرام کی بھی آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے جتنی بھی حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ اپنی شایان شان ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، وقت چونکہ کم ہے، 11 بجے تک کی پرمیشن ہے، اس لیے مختصر وقت میں 2-3 ضروری باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس شہر پلسی میں مکاتب کا اس طرح عمومی پروگرام غالباً پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، جس میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا چیز وہ لوگ لے رہے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں لیکن زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو مکتب بھیجتے ہی نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہاں جائے گا تو کیا سیکھے گا، کیا کرے گا۔ تو اس طرح کے پروگرام سے ان لوگوں کا دماغ کھلتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ مکتب میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ 4 معلم مل کر تقریباً 300-350 بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیسی محنت کرتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں 4-5 بچے ہوتے ہیں، تو ان 4-5 بچوں کو پڑھانا، سکھانا، لکھانا ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ ان کو سکھاتے وکھاتے نہیں ہیں، وہ تو صرف ان کو اسکول، مدرسہ اور ٹیوشن بھیجتے ہیں۔ اصل کام تو ان کے استاذ، ان کے ٹیچر، ان کی میڈم جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ان کو صرف ہوم ورک کرانا رہتا ہے۔ اتنا کام بھی ماں باپ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتے۔
اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ آ کر کے بچوں پر غصہ کرتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں بہت سے ماں باپ نادانی میں۔ آپ سوچئے کہ ایک مدرس 100 بچے پڑھاتا ہے، کتنے بچے؟ 100 بچے پڑھاتا ہے۔ اب یہ ایک آدمی 100 بچوں کو، جو کہ اس کی سگی اولاد بھی نہیں ہے، دوسروں کے بچے ہیں، ان کو کیسے سنبھالتا ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا۔ یہ جو بچوں نے اتنے شاندار پروگرام پیش کیے، یہ ویسے ہی نہیں پیش ہو گئے کہ ان بچوں کو کھڑا کر دیا اور پیش کر دیا۔ بغیر تیاری کے تو بچہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ آپ نے دیکھا ابھی ایک دو بچے جن کی تیاری برابر نہیں ہوئی ہوگی تو وہ بچے آخر میں اٹک گئے، لیکن 99% بلکہ 99.99% بچوں نے ایک نمبر پروگرام پیش کیا۔ وہ ایک بچی نے جو تقریر پیش کی اور آخر میں ایک بچے نے جو نعت پیش کی، وہ تو بے مثال تھی، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے ہم۔ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں ایسی تقریریں نہیں کر سکتے جیسی تقریر اس گاؤں کے مکتب کے بچوں نے پیش کی۔ یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ ہمارے علماء کرام، معلمین حضرات، امام صاحب، حافظ جی، یہ لوگ ان بچوں پر دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے پیچھے اپنا دماغ کھپاتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنا دماغ کھپانا چاہیے تھا اپنے بچوں کے پیچھے، لیکن وہ اپنے بچوں سے زیادہ میرے اور آپ کے بچوں پر اپنا دماغ کھپاتے ہیں۔ تو ہمیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور اسلامی ماؤں، ہمیں ان علماء کرام کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 4 آدمی مل کر ہمارے گاؤں کو اتنا فیض پہنچا رہے ہیں، یا اپنی مسجد کے امام کے بارے میں سوچئے کہ میرے مکتب میں پڑھانے والے معلم میرے مکتب کے 100 بچوں کو، 80 بچوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ہم 80 ماں باپ مل کر کے، 40-50 مکانات میں رہنے والے مسلمان مل کر کے، ہم اپنے امام کو اور اپنے حافظ جی کو کیا دیتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی آپ نے؟ جب باری آتی ہے یہ کہنے کی کہ بھائی امام صاحب کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے اور حافظ صاحب کی تنخواہ اور پیمنٹ اچھی ہونی چاہیے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان کیا بولتے ہیں؟ ارے مولانا لوگوں کو تو ہدیے بہت آتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا لوگوں کو تو ہدیے بہت آتے۔ تو میں ایسے نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک کام کرو، تمہاری تنخواہ ہمیں دے دو، ہمارے ہدیے تم رکھ لو۔ ہمارے پاس جتنے ہدیے آتے ہیں نا، تم لوگ بولتے ہیں کہ بہت ہدیے آتے ہیں، وہ سارے مہینے کے ہدیے میں تم کو آخر میں دے دوں گا، تمہاری جو 50,000 روپے پیمنٹ ہے وہ ہم کو دے دو۔ تب بولتے ہیں کہ نہ یار، اتنے سارے پیسے کیسے دے دیں؟ ایک طرف بولتے ہیں کہ پیمنٹ، ان کو ہدیے بہت ملتے ہیں، اور دوسری طرف جب ان کی تنخواہ مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج مہنگائی کا زمانہ ہے۔ مہنگائی کے زمانے میں آج 15,000 روپے میں بھی گھر چلانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے مہنگائی کے دور میں ہم اپنے امام کو، مؤذن کو، معلم کو 7-8 ہزار روپے دے کے تنخواہ دیتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ سوچو آپ، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے علماء کی قدردانی میں پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا خرچہ ہم لوگ اپنے رسم و رواج میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں شادیاں بڑی مہنگی ہوتی ہے، بہت رسومات ہوتی ہے ہماری شادیوں میں، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا شادیوں کے خرچے کم کر کے ان میں سے کچھ بچا کر کے اپنے علماء پر خرچ کریں، علماء کو ہدیے دیں۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے اساتذہ اور اپنے اساتذہ کی قدر کی اور ان پر اپنا مال خرچ کیا، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھایا، اللہ نے ان کی اولاد میں حفاظ اور علماء ضرور پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے مشہور ہے کہ اگر مالدار بننا ہو ماں باپ کی خدمت کرو، اور اگر دیندار بننا ہو تو علماء کی خدمت کرو۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، حافظ اور عالم بنانا ہے، تو علماء کرام، ائمہ مساجد اور آپ کے یہاں پڑھانے والے جو بھی معلمین حضرات ہیں اپنے علاقے کے، ان کی خدمت کی جائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہماری نسلوں میں
حافظ قرآن اور علماء کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان مدرسوں کی، مکتبوں کی قدر کریں۔ قدردانی یہ ہے کہ ہر گھر سے ہر بچہ مکتب جانا چاہیے۔ قدردانی کیا ہے؟ ہر گھر سے ہر بچہ مکتب جانا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں ہمارے 4 مکاتب میں، وہ 50-60% بچے ہیں۔ ابھی 40% بچے ہمارے ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ جو مکتب نہیں آ رہے ہیں۔ یا تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کا ٹائم جو ہے انگلش میڈیم اسکول کا ہے، سیٹ نہیں ہوتا، اور ماں باپ کو انگلش میڈیم کی زیادہ فکر ہے، وہ اس کے لیے صبح 5 بجے سے 6 بجے سے اٹھ جاتے ہیں کہ اسکول بس آئے گی اور چلی جائے گی، ہمارا بچہ اگر تیار نہیں ہوا تو ویسے ہی چلی جائے گی۔ ان کو فکر ہے۔ انگلش میڈیم میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے بھائی؟ ارے یہ گاؤں کے بچے جاتے ہیں، کوئی مول صاحب ہے یہاں کے؟ جاتے ہیں نا۔ تو انگلش میڈیم میں فری میں تعلیم ہوتی ہے، پیسے لیتے ہیں وہ لوگ؟ لیتے ہیں۔ کتنا لیتے ہیں؟ 15,000 روپے سال کے لیتے ہیں۔ دیکھو انگلش میڈیم میں کم سے کم درجے کی بھی اگر انگلش میڈیم آپ لے لو تو 10,000 روپے تو ضرور لے گا وہ۔ یہ علماء کرام کو ہم 10,000 روپے دیتے ہیں کیا سال میں؟ ہر آدمی اپنے بچوں کے 10,000 روپے دیتا ہے ان کو؟ نہیں دیتا۔ بلکہ حساب کرو تو 1,000 روپے بھی ہم لوگ علماء کو نہیں دیتے۔ تو دنیا کی تعلیم کے لیے اپنا سب کچھ قربان، پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور ماں باپ کے لیے صبح جلدی اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا ٹیوشن لگایا ہوا ہے کہیں پر، وہ ٹیوشن والی میڈم کو بھی مہینے کے 500-1000 روپے اور دیتے ہیں، وہ خرچ کرنا بھی آسان۔ کیوں؟ بس صرف بچہ گھر پہ آ کے 2-3 جو ہے انگریزی کے لفظ بولے گا تو ماں باپ کی کالر اونچی ہو جاتی ہے، میرا بچہ تو انگلش بولتا ہے۔ ارے بھائی انگلش تو بہت لوگ بولتے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ صاحب نے کتنی بڑھیا انگلش بولی، وہ حافظ انصار، کیا نام ان کا؟ حافظ اسرار صاحب نے۔ وہ بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اسکول کے ٹیچر بھی ہیں وہ۔ سوچیے آپ، مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی اسکول بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر انگریزی پڑھائی جاتی ہے، کمپلسری ہے، انگریزی کا ایک پیریڈ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر مدرسے کی تعلیم پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم صرف اتنی سی بات کو لے کر کہ میرا بچہ انگریزی کے 2-3 لفظ 2-3 ورڈ بول دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے اپنا سب کچھ کھپا دیتے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ انگلش میڈیم میں پڑھائیے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ مراٹھی میڈیم سے پڑھائیے، آپ کا من چاہتا ہے تو اردو میڈیم سے پڑھائیے، لیکن تجربہ کار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شروع کے 5 سے 7 سال کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ جو لوگ تعلیم کے، ایجوکیشن کے بہت ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شروع کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، اس زبان میں جس کو بچہ بچپن سے بولتے 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 بڑا ہو رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں اردو بول کے لوگ بڑے ہوتے ہیں یا مراٹھی بولتے ہوں گے گاؤں دیہاتوں میں، تو ہمیں اس زبان میں اگر تعلیم دیں گے تو بچے کا دماغ کھلے گا، وہ جلدی سے کیچ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم انگلش میڈیم بچوں کو بھیجتے ہیں، اس کے لیے ایک بچے پر 10 سے 20,000 روپے خرچ ہوتا ہے، اور ہمارے مدرسے میں، بڑے بڑے مدرسوں میں بھی اور مکاتب میں بھی، جب ماں باپ سے یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی مہینے کے 100 روپے فیس دینی پڑے گی، تو فوراً اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فتوے بھی لکھا کے لے آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس سے، اور پتہ نہیں ان کو مفتی صاحب بھی کہاں سے مل جاتے ہیں کہ فتویٰ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی ہمارے پاس جگر ہونا چاہیے کہ ہم بچوں پر خرچ کریں۔ بچوں پر کیا کریں ہم؟ ارے بولو بھائی، خرچ کریں۔ یہ قدر ہے۔ دوسری قدر یہ ہے کہ ہر بچے کو مدرسے بھیجیے، مکتب بھیجیے۔ جب تک ہمارا ایک ایک بچہ قرآن پڑھنے والا نہیں بن جائے گا، تب تک ہمارے سماج کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو کتنی بھی دنیا پڑھا لیجئے، اس کو خوب بڑا ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، فارماسسٹ بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، اور قرآن نہیں معلوم ہے اس کو، تو میرے بھائیو، ایسا آدمی پیسے تو کما لے گا لیکن اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا، اس سے سماج میں کوئی اچھائی وجود میں نہیں آ سکتی،
وہ سماج میں کوئی خوبی پیدا نہیں کر سکتا، بس اپنی زندگی مستی سے گزارے گا، خوب پیسے کما کر کے اور دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمیں اچھے انسان پیدا کرنا ہے، سماج کی خدمت کرنے والے، سماج کی سیوا کرنے والے اور لوگوں کا دکھ درد سمجھنے والے ایسے دلوں کو پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کو دینی تعلیم دینی پڑے گی۔ تو بھائی ہم سب اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں کے گھر سے ابھی تک بچے مکتب نہیں جاتے ہیں وہ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اب مکتب میں بچوں کو بھیجیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک مولوی صاحب 100 بچے پڑھا رہے تھے، ہم سب بھیجیں گے تو 150 بچے ہو جائیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، سب مل کر کے دوسرا معلم لے آؤ، 2 آدمی کر دو اور دونوں کی تنخواہ ادا کرو، کیا مشکل کام ہے؟ بھائی وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو سارے گھر والے جتنے بھی مکان ہیں، جیسے کہ ایک مسجد کو لے لو، اس کے اندر 50 مکان ہیں، تو ہر مکان والے اگر اچھی حیثیت والے ہیں تو ماہانہ 1000 روپے دیوے، اور اگر غریبی کی حالت ہے، حیثیت اتنی نہیں ہے، کوئی 100 روپے دیوے، کوئی 200-500 روپے دیوے۔ اگر اس انداز سے ہم ایک محنت کریں گے اور ایک مستحکم مضبوط نظام بنائیں گے تو ہم ایک نہیں 2-3 معلم بھی رکھ سکتے ہیں اور ان تمام کی سیلری اور تنخواہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جائیے، آپ کے تو بالکل بغل میں اورنگ آباد شہر ہے، وہاں جو مکاتب چلتے ہیں، مکاتب کے اندر جو ہے 1.5 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، کئی مدرس پڑھاتے ہیں، ہر مدرس کو گھنٹے کے حساب سے تنخواہ دیتے ہیں۔ تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ یہی بچوں کے پاس سے فیس لیتے ہیں، 100 روپے 200 روپے اور معلم کو دیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ہمت کریں، تھوڑا دماغ دوڑائیں، جیسے اپنے بزنس اور کاروبار کے لیے دوڑاتے ہیں، اتنا دماغ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اگر خرچ کریں تو بہت راستے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات کے اندر جو مکاتب چلتے ہیں، یہ علماء کرام میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، ہمارے یہاں ایک مکتب میں 500 600 1000 بچے پڑھتے ہیں، ایک مکتب میں، یعنی ایک ہی جگہ پر پورے گاؤں کا مکتب چلتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں 4 مسجدیں ہیں تو 4 مسجدوں کے مکتب الگ الگ چلتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہے کہ الگ الگ نہیں چلتے، سارے مکاتب کی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، جیسے دارالعلوم ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا مدرسہ ہوتا ہے، ویسے ایک ہی جگہ پر سارے گاؤں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کی جماعت بندی ہوتی ہے، جیسے تختی اور قاعدے والے کی جماعت الگ، نورانی قاعدہ پاریم والے کی جماعت الگ، پھر قرآن کریم 1 سے 3 پارے والے الگ، پھر 4 سے 10 پارے والے الگ، پھر 11 سے 20 والوں کی جماعت الگ، 21 سے 30 والوں کی جماعت الگ، دور کرنے والے بچے بچیوں کی جماعتیں الگ، اس سے آگے بڑھ کر درجہ حفظ کی جماعت بھی ہوتی ہے مکتب کے اندر۔ اور جب بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تو پھر لڑکوں کی جماعت بھی الگ، لڑکیوں کی جماعت بھی الگ، لڑکوں کو مدرس پڑھاتا ہے، لڑکیوں کو کوئی عالمہ پڑھاتی ہے۔ میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو ہمارے مکتب کے اندر 500 بچے پڑھتے ہیں اور ان 500 کو 16 معلم پڑھاتے ہیں۔ کتنے؟ 16، جس میں سے 10 مدرس ہیں اور 6 عالمہ آپائیں ہیں، باجیاں ہیں، اور یہ بچوں کو از اول تا آخر پڑھاتے ہیں۔ تو اس انداز سے اور 16 لوگوں کی تنخواہ گاؤں کے لوگ ادا کرتے ہیں، کہیں چندہ کرنے نہیں جاتے، 1 روپے کا چندہ نہیں ہوتا، گاؤں کے لوگ ہی جمع کر کے 16 مدرسوں کی تنخواہ پورے سال کی دیتے ہیں۔ جب سالانہ، جیسے آج آپ کا جلسہ ہوا تو آپ حضرات نے ہمارے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی، ہمارے یہاں باقاعدہ تمام پڑھانے والے اساتذہ اور علماء کے لیے یا تو ایک جو ہے ایکسٹرا ایک تنخواہ دی جاتی ہے، ایڈوانس ایک پگار دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بڑا انعام اور ہدیہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو 5000 روپے ہدیہ دے دو مدرسے کمیٹی کی طرف سے، تاکہ ان کے رمضان کی ضرورتوں کا سامان خرید لے۔ یہ ہے طریقہ کام کرنے کا۔ تو یہ گاؤں بہت، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بہت جو ہے حساس گاؤں ہے، یہ گاؤں کے لوگ بہت دریا دل ہیں اور ان کے اندر حوصلہ ہے خرچ کرنے کا، یہ کنجوس اور بخیل لوگ نہیں ہیں، لیکن صحیح نہج سے سوچنے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس طرح سوچیں گے اور کام کریں گے تو اگلے سال میں آپ کا یہ پروگرام جتنا اچھا آج ہوا اس سے 2 گنا اچھا جو ہے اگلے سال آپ پروگرام کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑنا ہے،
کوئی بچہ مکتب پڑھے بغیر رہنا نہیں چاہیے. ہمیشہ ہم لوگ ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ مکتب کا نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر مکتب کے وقت میں کوئی بچہ بچی گھومتا پھرتا نظر آیا محلے کے اندر گلی کوچے کے اندر تو فوراً آزو بازو کے مکان والے اس کو پوچھنا چاہیے کہ مدرسے کیوں نہیں گیا بھائی. ہمارے ایک دوست, میں ابھی بہار بنگال کے سفر سے آیا, ہم لوگ 5-6 دن بنگال اور بہار کے بہت سارے شہروں میں جا کر آئے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے ساتھی بھی ہوتے ہیں, گجرات ہی کے فارغ ہیں. تو جب میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے, آج بھی ہے الحمدللہ, کہ مکتب کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر کسی گھر میں سے کوئی بچہ نکل کے باہر کھیلنے لگا تو عورتیں, 4 عورتیں اس کی امی کو پوچھتی ہے کہ آج تیرا پوئرو مدرسے نہیں گیا, آج تیرا بچہ مدرسے نہیں گیا. 4 عورتیں اس کی ماں کو پوچھتی ہے. تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے, تو وہ 2 کھینچ کے دیتی ہے کہ کل سے سیدھا سیدھا مدرسے جانا. یہ سب کو جواب دے دے کے تھک گئی میں کہ کیوں نہیں گیا تو. تو انہوں نے, وہ ہمارے دوست نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا قصہ سناتا ہوں. کہا کہ دارالعلوم, ہم جس مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے اس مدرسے میں سے ہمارے محتمیم صاحب نے ایک بچے کا اخراج کر دیا, وہی گاؤں کا بچہ. تو وہ بچہ جو ہے وہ گاؤں میں گھومتے پھرتے نظر آیا. تو ایک برف بیچنے والا جو ہوتا ہے, برف گولے بیچنے والا, اس نے کہا کہ بھائی تو مدرسے نہیں گیا؟ تو کہا کہ یار وہ محتمیم صاحب نے میرے کو نکال دیا ہے. تو وہ برف بیچنے والا بولتا ہے کہ ایک کام کر, میں تیرے ساتھ آتا ہوں اور محتمیم صاحب کو سفارش کرتا ہوں, لیکن تو پڑھ لے. کون بولتا ہے؟ برف بیچنے والا بولتا ہے. سوچیے آپ, یہ ہے مدرسے کی قدر. میرے بھائیوں, ہمیں مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے. چونکہ چھینٹے آنے لگ گئے ہیں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک آخری بات اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ یہ اولاد جو ہے اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کریں. نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان کی تربیت کریں, ان کو اخلاق سکھائیں, ان کو نمازوں کا پابند بنائیں, اور خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں. اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کے گاؤں میں بہت سی ایسی بچیاں ہوگی جو کہیں سے مومنہ کورس کر کے آئی ہوں گی یا عالمہ بن کے آئی ہوں گی. ایسی بچیوں کو تلاش کر کے کلاس شروع کریں. اور بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں, یعنی جن کے پڑھنے کی عمر چلی گئی, اب ان کی شادی ہو گئی, اب وہ مدرسہ پڑھنے نہیں جا سکتی, ان کا کوئی وقت طے کر کے ان میں ایک تعلیم کا نظام شروع کیا جائے. جب عورتیں پڑھی ہوئی ہوگی تو پھر آنے والی نسل ضرور پڑھی ہوئی ہوگی. اس کا زیادہ تر دار و مدار یہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر ہے. اس لیے عورتیں جو ہیں وہ اپنے فضول خرچوں سے بچیں, اور اپنے فیشن سے بچیں, اور رسم و رواج سے بچیں, اور ہو سکے تو اپنے کھانے پینے پہننے میں تھوڑی کسر کر کے, تھوڑی کمی کر کے, تھوڑا پیسہ بچا کر کے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس گاؤں کے اندر اور اس گاؤں کے ذریعے سے پورے علاقے کے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ہماری ان بچیوں نے پردے کے بارے میں کتنی بہترین نظم پیش کی اور ایکشن کے ساتھ پیش کی, تو یہ پردے کا رواج ہمارے یہاں عام ہونا چاہیے. ہر ہماری عورت, ہماری بہن, ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ ہونی چاہیے. بے پردگی کا ماحول ختم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جماعت کی لائن سے بہت محنتیں ہوتی ہے, لیکن ہماری زندگی میں جو تبدیلی ہونی چاہیے اس کی طرف زیادہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. تو تبدیلی آنی چاہیے. مکاتب کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے, مدرسوں کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے سے تبدیلی آتی ہے. گھر گھر تعلیم کا, فضائل کا حلقہ لگنا چاہیے. ہر گھر میں کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے. ماں بھی بیٹھے, باپ بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھیں, روزانہ 10 منٹ فارغ کر کے گھر کی تعلیم کو زندہ کریں گے. انشاءاللہ ہماری اولادوں میں اور گھر کی عورتوں میں, مردوں میں, سب میں دین آئے گا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے. جن حضرات نے اس کے لیے محنتیں کی, کوششیں کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جن حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مالی تعاون کیا, جانی تعاون کیا, اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.